جسٹس عامر فاروق عمران خان کو انصاف فراہم کرنے سے مسلسل انکاری۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 45 روز گزر چکے ہیں۔ عدالتیں مسلسل عمران خان کو انصاف فراہم کرنے سے انکاری ہیں۔ آج سائفر کیس خارج کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت مقرر تھی، جس کو چیف جسٹس عامر فاروق نے آخری لمحے پر کاز لسٹ سے ہٹا دیا اور نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ عمران خان کو نہ بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، نہ ان کی درخواستوں پر محفوظ فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ عدالتی ناانصافی کی یہ بدترین مثال ہے۔ عمران خان کی اپنی اہلیہ بشرا بیگم سے ملاقات۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اٹک جیل میں اپنی اہلیہ بشرا بیگم سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے معصوم بچے عمار فاروق کی موت پر شدید دکھ کا اظہار کیا۔ بشرا بیبی نے بتایا کہ عمران خان جیل میں ناقص سہولیات کے باوجود اپنی قوم کے لیے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی ڈیل سے انکاری ہیں۔ معصوم عمار آباد کے جنازے پر علاقہ مقبوضہ کشمیر بنا رہا۔ ریاستی فسطائیت ہر حد پار کر چکی ہے۔ معصوم عمار آباد کی نہایت تکلیف دہ موت کے بعد نماز جنازہ کے موقع پر سارا علاقہ پولیس نے سیل رکھا۔ علاقے میں جیمرز بھی لگائے گئے۔ عمار کے والد کو بھی اپنے بیٹے کی تدفین تک نہ کرنے دی گئی۔ جنازہ پڑھتے ہی پولیس دھکے دیتے ہوئی واپس جیل لے گئی۔ عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا کاروبار تباہ کر کے اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے دی جا رہی ہے۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سرگودہ PP 76 سے ٹکٹ ہولڈر عبداللہ کاہلو نے کہا، عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا کاروبار تباہ کر کے اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے دی جا رہی ہے۔ ایک طرف بیرون ملک سے سرمایہ لانے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کاروباری طبقے کو ہراساں کر رہے ہیں۔ پکڑ دھکڑ کا یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ میرا کاروبار سیل کر کے توقع کی جا رہی ہے کہ میں پریس کانفرنس کر دوں۔ فیصلوں پر عمل درآمد کروانا بھی ججز کا ہی کام ہے۔ خدا را معاملات بگڑنے سے پہلے شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں۔ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کروں گا، پرویز الہی کا اعلان۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کو آج پولیس نے عدالت بختر بند گاڑی میں پہنچایا۔ پرویز الہی کے خلاف نیا مقدمہ اپنا سیکٹری لگانے کا بھی بنا دیا گیا ہے۔ پولیس نے عدالت سے پرویز الہی کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ پرویز الہی نے غیر رسمی گفتگو میں کہا، آج کی مہنگائی کے ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف ہیں۔ عمران خان کے دور میں پیٹرول کی یہ قیمت نہیں تھی۔ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ خواتین قیدیوں کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید توسیع۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین کو غیر قانونی طور پر قید ہوئے آج 130 روز گزر چکے ہیں۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس کے باوجود عدالتوں سے ان کی رہائی نہیں ہو پا رہی۔ آج بھی عالیہ حمزہ، طیبہ امرین راجہ، صنم جاوید اور خدیجہ شاہ سمیت دیگر کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج ابر گل نے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی۔ 3 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسطائیت جاری۔ شیخو پورہ میں رہنما تحریک انصاف علی اصغر منڈا کے گھر پر پولیس اور نامعلوم افراد کا دھاوا، شدید توڑ پھوڑ کی گئی اور علی اصغر منڈا کے بیٹے اسامہ منڈا جو MBBS 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے کو اغوا کر لیا گیا، جس کے رواں ہفتے سالانہ امتحانات بھی ہونے ہیں۔ علی اصغر منڈا کا جرم عظیم پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف سے لا تعلقی نہ کرنا ہے اور رانا تنویر جیسے اشرافیہ کے لے پالک ٹاؤٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ملک بھر کی جیلوں میں پروبیشن کے اہل قیدیوں کی رہائی یقینی بنائی جائے۔ 9 مئی کے بعد سے ملک بھر میں فسطائیت کا نہ ختم ہونے والا ہولناک دور شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کارکن لیڈرز کو گرفتار اور اغوا کر دیا گیا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود رہا نہیں کیا جاتا۔ اس فسطائیت کے خلاف آج نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے حکم جاری کیا ہے۔ ملک بھر کی جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پروبیشن کے اہل تمام افراد کی رہائی یقینی بنانے کا حکم۔ لاپتہ افراد کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھا دیا گیا ہے۔ آئین اور قانون کو پیروں تلے رونتے ہوئے ملک بھر میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افراد کو لاپتہ کر دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ رشید 70 کی دہائی سے سیاست میں ہیں، کئی بار وزیر رہے۔ عثمان ڈار 3.5 سال وفاقی وزیر رہے۔ صداقت عباسی MNA رہے۔ عمران ریاض خان ملکی صحافت کا بڑا نام ہے۔ ظہور مشوانی نامور ممبر تحریک انصاف اظہر مشوانی کے بھائی ہیں۔ یہ اور ان جیسے کئی اور لوگ کئی روز سے لاپتہ ہیں۔ نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی عدالت ان کو بازیاب کروا سکی ہے۔
گلگت بلتستان اسٹور 1 کے ضمنی الیکشن کا نتیجہ روکنے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ گلگت بلتستان کے چیف کورٹ نے ضمنی الیکشن کے نتائج روکنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ 9 ستمبر کو ہونے والے GBLA 13 اسٹور 1 کے ضمنی الیکشن کے نتائج الیکشن کمیشن نے روک لیے تھے، جس پر PTI کے خورشید خان نے چیف کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تحریک انصاف اس الیکشن میں تمام تر دھاندلی کے باوجود بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی تھی۔ PDM کے 16 ماہ میں ملک کی ہر صنعت تباہ ہو گئی۔ جولائی 2022 کے مقابلے میں جولائی 2023 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 1.09% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال جولائی میں آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار میں 66.11% کمی ریکارڈ کی گئی۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 1.09% کی کمی، کاٹن یارن کی پیداوار میں 29.88% کی کمی، کاٹن کے کپڑوں کی پیداوار میں 17.52% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے ٹرین کے کرائے بھی مہنگے۔ پیٹرول مہنگا تو ٹرین کے کرایوں میں بھی ایک بار پھر اضافہ۔ ریلوے حکام نے ٹرین کے کرایوں میں ایک بار پھر 5% اضافہ کر دیا۔ 2 ماہ میں یہ تیسرا اضافہ ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے میل ایکسپریس ٹرینوں کے ساتھ پارسل ٹرین کے کرائے بھی بڑھا دیے۔